دوستو، پیش خدمت ہے میرا تحریر کردہ افسانہ محافظ۔ سماعت فرمائیے۔ محافظ۔ بھلا یادوں سے کس کو مفر ہے؟ کچھ یادیں بیک وقت لبوں کو مسکراہٹ اور آنکھوں کو نمی عطا کرتی ہیں تو کچھ بے ساختہ مسکراہٹ سے نوازتی ہیں۔ کچھ منہ کا مزہ اس قدر کڑوا کر دیتی ہیں کہ اس کڑواہٹ کو دنیا کی بہترین چاکلیٹ بھی مٹھاس میں تبدیل کرنے سے قاصر۔ غرض رنگ رنگ اور طرح طرح کی کھٹی میٹھی یادوں کی گٹھڑی سب کے پاس ہوتی ہے۔ میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں کہ دنیا میں بہت کم لوگ ہوں گے جن کے پاس ایسی یاد ہو جس سے وہ دیدہ و دانستہ نظریں چراتے ہوں یا جن کے دہرائے جانے پر پابندی عائد ہو۔ میری زندگی کا ایک طویل عرصہ ایسی ہی ایک یاد سے بوجھل ہے۔ امی نے مجھ سے اس یاد کو بھولنے کا وعدہ ضرور لیا تھا، سچ شکر کہ کسی سے ذکر نہ کرنے کا وعدہ نہیں لیا۔ ویسے بھی جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں۔ اب اس یاد کے ذکر سے نہ کسی کا فائدہ ہے اور نہ ہی نقصان، البتہ میرے ضمیر کا بوجھ ضرور ہلکا ہو جائے گا اور شاید عرصے سے سہتی اس خلش اور چبھن میں کچھ کمی بھی واقع ہو۔ میرا بچپن اس فسونکار دیار میں بسر ہوا جہاں کا جادو سر چڑھ کر بولتا اور جس کا کانٹا پانی نہیں مانگتا۔ تقسیم سے بھی پہلے میرے نانا اپنی دفتری ذمہ داریاں نبھانے اس سنہرے ریشے کی سرزمین پر آئے تھے اور اس کی سحر کاریوں کے ایسے اسیر ہوئے کہ اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر یہیں آباد ہو گئے۔ ہمارے گھرانے میں جہاں شین قاف سے آرستہ اردو بولی جاتی تھی وہیں اہل زبان کی طرح بنگلہ بھی مروجہ تھی۔ امی اور دونوں ماموں کی پیدائش ڈھاکہ ہی کی تھی اور عرصے بعد نانا نانی کی قبریں بھی اسی ڈھاکہ میں بنی، گویا یہیں مٹی مٹی سے ملی اور یہیں ہماری نال بھی گڑی۔ نانا بنگلہ کی ثقافت میں مکمل طور پہ رنگے رچے تھے، اس حد تک کہ امی کتھک کی ماہر تھیں، گو منی پوری امی کا پسندیدہ ڈانس تھا۔ میرے دونوں ماموں اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ فنکار بھی۔ دراصل یہ اس زرخیز مٹی کی اثر انگیزی تھی کہ وہ عام آدمی کو بھی کلاکار بنا دیتی۔ امی ڈھاکہ میڈیکل کالج کی فارغ التحصیل اور شہر کی بہت جانی مانی گائنیکالوجسٹ۔ میں اور میرے تینوں بھائی بھی اسی شہر جمال کے پروردہ۔ امی نے بلا شبہ بہت خوبصورت بچپن اور جوانی گزاری، مگر ہمارا بچپن سیاسی بحران کا شکار اور شور زدہ تھا۔ ان دنوں بنگال کی سرمئی شامیں خون رنگ ہونے لگی تھیں۔ وہ غیر بنگالی جو جنم و جنم سے یہاں آباد تھے اچانک غیر مقامی اور عرف عام میں بہاری کہلانے لگے اور بنگال کی سرزمین سے ان کی وفاداری مخدوش ٹھہرائی جانے لگی۔ ہم لوگ دھان منڈی میں سبزے سے ڈھکے لال پختہ اینٹوں اور سفید دروازوں والے بے حد خوبصورت گھر میں رہتے تھے، جہاں باغیچے کی ہریالی لال اینٹوں کے پس منظر میں زیادہ شوق اور ہری دکھتی۔ ہمارے گھر کے عین سامنے تالاب تھا جسے ہر شام درختوں کی اوٹ میں ڈوبتا سورج پگھلے تانبے کا روپ عطا کرتا اور جہاں پورے چاند کی رات ناریل کے پتوں کی مدھر موسیقی میں پریاں رقص کیا کرتی تھیں۔ میری یادداشت میں آج بھی وہ دن اپنی تمام جزیات کے ساتھ جھمجھماتا ہے۔ اپریل کے آخری ایام تھے اور بہار اپنے پنکھ سمیٹ کر گرمیوں کو صحنوں اور آنگنوں میں پھیلاتی جا رہی تھی۔ فوجی آپریشن سرچ لائٹ کے بعد اسکول کھل چکے تھے اور بظاہر زندگی اپنی پرانی ڈگر پر رواں دواں، اور غیر مقامیوں کے چہروں پر چھائی وحشت اب طمانینت میں بدلتی جا رہی تھی۔ امی آج کل ہاسپٹل سے شام گئے لوٹا کرتی، بلکہ کبھی کبھی تو رات بھی ہو جاتی تھی، اور اشرفی بوا ہی ہم لوگوں کے سارے کام یعنی یونیفارم بدلوانے سے لے کر کھانے پلانے تک کی ذمہ دار تھیں۔ دراصل امی اب ہسپتال سے محمد پور کیمپ چلی جایا کرتی تھیں۔ شہر کے تمام کیمپ مشرقی پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں سے لٹ پٹ کر آنے والے پناہ گزینوں سے بھرے پڑے تھے۔ کسی بھی کیمپ میں جوان مرد تو ڈھونڈے سے بھی نہ ملتے، البتہ بوڑھی عورتوں کی کثرت تھی۔ لڑکیاں بھی بہت کم تھیں، اور جو تھیں بھی وہ یا تو انتہائی زخمی یا پھر مغبوط الحواس۔ اس شام امی کے ہمراہ ایک ڈری سہمی وحشت زدہ لڑکی تھی جو اپنے پراگندہ اور ابتر حلیے کے باوجود مبہوت کر دینے والی حسین مورت تھی، نہایت ملی اور نمکین، انتہائی دل فریب نئے نقش اور کومل بدن۔ میں اس لڑکی کے حسن کامل کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ امی اور اشرفی بوا نے صدمے سے بے حال اس لڑکی کو سنبھالا،
دوسرے دن اسکول سے واپسی پر میرے پوچھنے پر اشرفی بوا نے بتایا کہ وہ سو رہی ہے۔ ہفتہ 10 دن اس کے ایسے ہی سوتے جاگتے گزرے۔ میں چپکے سے باغیچے کی شمالی دیوار کے ساتھ بنی اشرفی بوا کے کوارٹر کی کھڑکی کی جالی سے ناک چپکائے اس کے بے سود پڑے وجود کو تکا کرتی کہ وہ مجھے بالکل سوتی جاگتی بڑی سی گڑیا لگتی تھی۔ امی نے اشرفی بوا کو کلی طور پر اسی لڑکی کے لیے مختص کر دیا تھا اور ہم لوگوں کی دیکھ رکھ پر اب ڈرائیور چچا کی بیٹی بیلا مامور تھی۔ شاید اسے آئے مہینے سے اوپر ہو چلا تھا، مگر اب اس کی طبیعت اور زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت الٹیاں کرتی اور کبھی کبھار اسے دورہ سا پڑتا اور وہ چیختی چلاتی، زور زور سے روتی اور ایسے میں جو شخص بھی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا اسے نوچتی، کھسوٹتی اور مارتی۔ اب مجھے اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ عجیب بے ڈھنگی سی ہو گئی تھی، جسم روز بروز سوکھتا جبکہ اس کا پیٹ پھولتا جا رہا تھا۔ اس کا چمکتا لشکتا کندن جیسا رنگ خاکستری ہو رہا تھا، جیسے راکھ ہوتی ہوئی لکڑی۔ جب وہ نارمل ہوتی تب بھی وہ کسی سے باتیں نہیں کرتی تھی، حالانکہ وہ گونگی نہیں تھی۔ وہ بس یا تو روتی رہتی یا پھر ایک ٹک خلا میں کچھ گھورتی رہتی۔ اشرفی بوا نے مجھے بتایا کہ اس کا نام مہتاب ہے اور وہ یقیناً چودھویں کا چاند ہی تھی، مگر اب تو گہنائی گئی تھی۔ اشرفی بوا اس کا بیٹیوں کی طرح خیال رکھتی اور بہت زور زبردستی اور محبت سے اسے کھانا اور پھل کھلایا کرتی تھیں۔ پھر ایک رات جب ہم سب رات کا کھانا کھا ہی رہے تھے کہ اشرفی بوا اپنے کوارٹر سے ننگے سر پیر امی کو آوازیں دیتی بھاگتی آئیں اور امی جلدی سے کھانا ادھورا چھوڑ کر اپنا بیگ سنبھالتی کوارٹر کی جانب بھاگیں۔ وہ چاند ایک نکھری اجلی چاندنی کو جنم دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روپوش ہوا، مگر چاندنی کو بھی دنیا نہ بھائی اور وہ بھی چاند کے ساتھ ہی رات کی اتھاہ گہرائیوں میں گم ہوئی۔ دوسری صبح میں نے تدفین سے پہلے مہتاب کو دیکھا۔ وہ دوبارہ پہلے کی طرح خوبصورت ہو گئی تھی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ، کہ اب اس کے چہرے پہ وحشت نہیں بلکہ ابدی سکون تھا۔ اس کی بچی اپنی ملیحہ ماں کے برعکس نہایت گوری چٹی تھی۔ حبس بھری دوپہر میں دونوں ماں بیٹی محمد پور کے قبرستان میں دفنائی گئیں۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں خاموشی نے ڈیرا ڈال دیا۔ سارے کام میکانکی انداز میں انجام دیے جاتے، پر گھر کی جامد چپ نہیں ٹوٹتی، حتیٰ کہ ہم بھائی بہن بھی لان میں کھیلنا چھوڑ چکے تھے۔ تیزی سے بدلتے حالات کے سبب ڈیڈی مسلسل امی سے مغربی پاکستان چلنے پر اصرار کرتے رہے اور امی گمسم ہوتی گئی، یہاں تک کہ سقوط کی صبح سیاہ آ گئی اور ہم لوگ بڑی مشکلوں سے بلوائیوں سے جان بچا کر انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں پناہ گزین ہوئے اور پھر 3 دن کے بعد بھارتیوں کے اسیر۔ لکھنؤ کیمپ میں لمبے عرصے POW رہنے کے بعد پاکستان آئے جو نہ جانے کس وجہ سے نیا پاکستان کہلایا جانے لگا تھا۔ سمجھ سے باہر تھا یہ بے تکا ٹائٹل۔ زندگی پھر سے رواں ہو گئی اور رفتہ رفتہ سب کچھ معمول پر آ گیا۔ سقوط مشرقی پاکستان قصہ پاری نہ ہوا، اس حد تک کہ نصاب کی کتابوں میں سکڑ کر بمشکل ایک پیراگراف میں سما گیا۔ نئی نسل اس المیے سے تقریباً ناواقف و ناشنا ہی رہی۔ وہ محبان وطن جو مشرقی بازو میں اسیر وفا تھے، وہ اب 3 نسلوں کے بعد بھی خود کو پاکستانی کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور انہیں ان کے مغربی بازو نے عضو معطل جانا اور ان کو اپنایا ہی نہیں۔ وہ جو وطن کی محبت میں دار پر وارے گئے، ان کا کہیں نام ہی نہیں۔ حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں، جمہوریت کا غوغا بھی رہا اور بوٹوں کی دھمک بھی، مگر ان محبان وطن کی آہ و کراہ اور بے بسی ہر حکومت کی نظروں سے اوجھل ہی رہی، یہاں تک کہ عام پاکستانیوں نے بھی انہیں بھلا دیا۔ میں ڈاؤ میڈیکل کالج سے فارغ ہوئی اور امی کی طرح گائنی کا شعبہ اپنایا۔ یہ میری شادی سے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ میں ایک بہت ہی پیچیدہ کیس نپٹا کر تھکی ہاری رات گئے گھر پہنچی۔ ڈیڈی سونے جا چکے تھے۔ امی اور میں دیر تک اس کیس پر باتیں کرتے رہے کہ ایک دم امی کے منہ سے نکلا کہ مہتاب کا کیس بھی ایسا ہی پیچیدہ تھا۔ میں نے امی سے کہا، امی آپ ہمیشہ مہتاب کا قصہ ٹال جاتی ہیں، مگر پلیز آج مجھے اس کی کہانی سنا دیجیے۔ امی مجھے دیکھتی رہیں، پھر انہوں نے گہری سانس لی، جیسے وہ بھی اس بوجھ سے مکت ہونا چاہتی ہوں۔ مہتاب مجھے بہت برے حالوں میں محمد پور کے کیمپ میں ملی تھی۔
اسے اور بہت سی دوسری لڑکیوں کو 5 دن پہلے آرمی والے اندرون بنگال سے ریسکیو کر کے کیمپ میں چھوڑ گئے تھے۔ سب لڑکیوں کا برا حال تھا۔ وہ زخموں سے چور چور تھیں۔ کسی کی چھاتی کٹی ہوئی تھی تو کسی کے سینے پر خنجر کی نوک سے جائے بنگلہ لکھا ہوا تھا، اور کچھ کی وجائنا انتہائی مخدوش حالت میں تھی۔ ہماری ٹیم سے جو علاج معالجہ بن پڑا وہ ہم لوگوں نے کیا، پر دو لڑکیوں کی وجائنا کے پھٹنے کے باعث جاں بر نہ ہو سکیں۔ مہتاب کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ 2 بار خودکشی کی کوشش کر چکی تھی۔ کیمپ کے منتظمین کا کہنا تھا کہ ان کے پاس افرادی قوت بہت کم ہے، سو وہ اس کی نگرانی نہیں کر سکتی۔ ان کے کہنے پر میں مہتاب کو گھر لے آئی اور اشرفی بوا کو اس کی نگرانی اور دیکھ ریکھ پر معین کر دیا۔ شروع کے 8-10 دن تو میں نے اسے مسکن دواؤں پر ہی رکھا، مگر جب اس کا حمل خود اس پر آشکارا ہوا تو وہ پھر نیند دیوانی ہو گئی۔ ظاہر ہے ایک 15-16 سال کی لڑکی جس ٹراما سے گزر رہی تھی اس میں یہی سب متوقع تھا۔ کیمپ میں جو فوجی ان لڑکیوں کو چھوڑنے آئے تھے انہوں نے بتایا کہ ان 18 لڑکیوں کا گروہ انہیں بیچ جنگل میں ملا تھا جہاں وہ راستہ بھٹک کر پہنچ گئے تھے۔ گھنے جنگل میں چھوٹا سا قطع زمین صاف کر کے وہاں ایک جھوپڑی بنی ہوئی تھی جہاں یہ سب لڑکیاں مادرزاد برہنہ اور زخمی حالت میں ملی تھیں۔ فوجیوں کا خیال تھا کہ وہ عارضی کیمپ تھا جہاں لڑکیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی جاتی تھی، اور بعد میں کچھ کو زندہ رکھ کر کلکتہ اسمگل کر دیا جاتا تھا کہ ان دنوں پاکستان کی بیٹیوں سے بھارتی بازار حسن کی منڈی سرپلس تھی۔ پاکستانی فوجیوں کی خبر پاتے ہی مکتی باہنی والے ان لڑکیوں کو چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے۔ اشرفی بوا کے مسلسل شفقت اور محبت کے باعث مہتاب ان پر کچھ کھلنے لگی تھی۔ وقت سے قبل زچگی کے باعث وہ اور اس کی 8 ماسو بچی نہ بچ سکیں اور دونوں ہی اس سنگ دل دنیا سے پردہ کر گئیں۔ میرے لیے مہتاب کی گوری چٹی بچی کسی پہلی سے کم نہ تھی۔ مہتاب کی موت کے چوتھے دن اشرفی بوا نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ مہتاب کو مکتی باہنی والوں نے اٹھایا ضرور تھا، مگر اس کو بے آبرو کرنے سے پہلے ہی ان لوگوں کو پاکستان آرمی کی سنگن مل گئی تھی۔ وہ لوگ ہبڑ دبڑ میں بھاگ گئے تھے۔ بدقسمتی سے مہتاب کو گہرانے والے اس کے اپنے محافظ ہی تھے۔ از قلم شاہین کمال۔